السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ارد گرد جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یا جو ہمارا حلقہ احباب ہوتا ہے وہ اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ آخر یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا چیز ہے۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی کی جو ایک باسگشت سنائی دے رہی ہے اور بٹ کوائنز اور اس جیسے اور دیگر تمام تر کرنسیز کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آخر یہ کون سی ایسی بلا ہے جس کو لوگ اتنا زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، یا کون سا آنے والے وقت میں اس کا استعمال ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کہاں سے معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں یا بنیادی نکتے ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی کا نام سنتے ہی انسانی ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ اس وقت جو مالی نظام ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت دنیا بھر میں رائج ہے، اور ترسیلات زر جس کی اگر بات کر لی جائے یا مالی زر مبادلہ کی اگر بات کر لی جائے، تو ہم پیپر کرنسی کا دور اس وقت دیکھتے ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل کرنسی کا دور آنے والے وقت میں بتایا جا رہا ہے، اور بیشتر ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ اس ڈیجیٹل کرنسی پر کنورٹ ہو رہی ہیں، اور چائنا ان میں سر فہرست نظر آتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں چین ہی وہ ملک ہوگا جہاں پر ڈیجیٹل کرنسی کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، اور اس ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے ہی چین تمام تر اپنی جو اکانومی ہے اس کو مزید اسٹرانگ کر سکے گا۔ تو اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ہی کچھ بات چیت کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام آدمی اس ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کس طرح سے معلومات حاصل کر سکتا ہے، اس میں اگر وہ کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا، اور پاکستان یا ایسے ممالک جہاں پر ڈیجیٹل کرنسی ابھی تک حکومتی اجازت کی منتظر ہے، یعنی کہ اس کے لین دین کے حوالے سے حکومتوں کی جانب سے اجازت درکار ہے، وہاں کے باشندے کیا ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروخت یقینی بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معید علی، جو کہ آئی ٹی اینڈ سیکیورٹی پروفیشنل ہیں، اور ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ایک گہرا مطالعہ ان کے پاس ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی معلومات یہ رکھتے ہیں جو ایک عام آدمی اس کرنسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو آئرلینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معید علی، ان سے ہی اس بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ معید، آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے۔ جس طرح سے ہم ڈیجیٹل کرنسی کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ جاننے کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں کس طرح سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی ایسی ہے جیسے آپ کے پاس فزیکل یا پیپر کرنسی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو کمپیوٹر پہ رکھنی پڑتی ہے، یا یہ آپ کو USB میں سیو کرنی پڑتی ہے، یا پھر اس کو آپ جو ہے اپنے جو ڈیجیٹل والیٹ کہلاتا ہے اس کے اندر سیو کرتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل کرنسی ان اٹ سیلف کیا ہے؟ یہ اصل میں کریٹ ہوئی تھی ایک کرنسی بٹ کوائن کے نام سے، اور پھر بٹ کوائن کی وجہ سے اور بھی آج مارکیٹ میں میرے خیال ہے 7-8 ہزار سے اوپر، بلکہ انفیکٹ ایوری ڈے یو گیٹ نیو کرنسیز ایڈڈ ٹو اٹ، یہ بڑھ رہی ہے مارکیٹ۔ ڈیجیٹل کرنسی جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کریٹ کی تھی ہوئی تھی بٹ کوائن کی وجہ سے، اور اس کی جو بنیاد تھی وہ تھی بلاک چین، جو کہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اور اس بلاک چین کی وجہ سے اس کرنسی کو کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا، کوئی مانیٹر نہیں کرتا، سوائے ان مشینز کے یا ان کمپیوٹرز کے جہاں پہ بٹ کوائن مائننگ ہو رہی ہو۔ اب لوگوں کو اس بارے میں آگاہی آئی تھنک جب سے بٹ کوائن اور دوسری مختلف کرنسیز جیسے ایتھیریم وغیرہ نے پک کیا، آئی تھنک اٹ واز اراؤنڈ 2017، جہاں پہ ان کرنسیز نے پک اپ کرنا شروع کیا اور لوگوں کی توجہ اس طرف مائل ہوئی اور لوگوں نے اس کو بائی کرنا شروع کیا۔ تو بٹ کوائن اور دوسری کرنسیز نے جب سے جو ہے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا وہاں سے لے کر اب تک جو ہے آلموسٹ آپ کہہ لیں تو تقریباً 4,500% اضافہ ہوا۔ لوگوں کو آگاہی جو ہے وہ ظاہر بات ہے ہیئر سے ہوتی ہے، لوگ ایک سے دوسرے تک بات پہنچاتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا۔ پھر ہمارے پاس ڈیجیٹل ایکسچینجز آئے۔ اچھا معید، یہ بتائیے کہ جو لوگ اس کے بارے میں کچھ آگاہی رکھتے ہیں یا کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہے، کچھ نالج ہے، معلومات ہیں اس کرنسی کے حوالے سے، وہ بھی اکثر شکوک و شبہات کا ہمیں شکار نظر آتے ہیں، یا جو لوگ معلومات نہیں رکھتے وہ بھی اس کے بارے میں خاصے کنفیوز ہیں کہ آپ اس میں اگر سرمایہ کاری کریں گے یا اگر اس میں لین دین کریں گے تو آپ کو خاصے مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ گورن نہیں ہو رہی، کوئی اس کے پیچھے کوئی ٹینجبل افیکٹ چیز نہیں ہوتی۔ جیسے فرض کریں کہ ہم روپے کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی جو کرنسی ہے کسی بھی ملک کی، تو وہ کرنسی جو ہے اس کے پیچھے کچھ بیکنگ ہوتی ہے، جیسے گولڈ ہوتا ہے،
نارملی گولڈ جیسے آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں پاکستانی روپے پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا تو کیا ادا کرے گا؟ اصل میں وہ اس کے پیچھے گولڈ ریزروز ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے فی الحال. کچھ کرنسیز آئی ہیں جن کو اسٹیبل کوائنس کہا جاتا ہے جن کی کچھ نہ کچھ بیکنگ ہے, لیکن ایز سچ یہ صرف جو ہے بائی اور سیل کی بنیاد پہ ان کی ویلیو بڑھ رہی ہے کہ اس میں آپ اس کی کوئی باٹم نہیں ہے. اس کی جیسا کہ کہا میں نے کہ بھائی سونا جو ہے وہ آپ کی ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ریزروز ہیں تو آپ وہ سیل آؤٹ کر کے آپ لوگوں کو لکویڈیشن ہوتی ہے. کسی بھی کوئی بھی کمپنی ہے اگر وہ رن آؤٹ آف بزنس ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے پاس کچھ ایسٹس ہوتے ہیں جس کو وہ سیل آؤٹ کر کے لوگوں کو اس کی رقم مل جاتی ہے. یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کچھ اس کے مصارف ابھی بھی ہیں جو لوگ, جیسے آپ نے NFTs کا سنا ہوگا, نان فنجیبل ٹوکنس, تو وہ لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹس بھی کی ہیں. اسٹیبل کوائن جس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ اسٹیبل کوائن بھی ہے, اس کی بھی بیکنگ ہو رہی ہے کہ بھائی اسٹیبل کوائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسٹس ہیں جو کہ اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے, کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اسٹل یو ول بی ایبل ٹو لیکویڈیٹ یوزنگ دوز ایسٹس, اور پیسہ لوگوں کو واپس مل سکتا ہے. لیکن یہ ساری جو مارکیٹ ہے یہ اسٹل ناٹ اسٹیبل. تو وہ لوگ جو اپنا سارا پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بالکل سارا پیسہ نہ لگائیں. اگر وہ صرف اپنی ٹوز جو ہے وہ گیلی کرنا چاہتے ہیں, ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بالکل کریں. دیکھیں اس مارکیٹ کے, اس لیے کہ اس مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور ایک جیسے کہ لاسٹ ایئر ہوا تھا, ایک ٹویٹ نے اس کو کہاں پہنچا دیا تھا اور ایک دوسرے ہی ٹویٹ نے اس کو کس لیول پہ لے آیا تھا. موید یہ بتائیے کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی کی بات کر رہے ہیں تو عام اپنے معاملات میں ہم جس طرح سے بینکنگ کا سسٹم دیکھتے ہیں اور جس طرح سے ہم پیپر کرنسی کا استعمال کرتے ہیں, تو جو یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے کیا یہ بھی کسی بینک کے ماتحت ہوتی ہے؟ کوئی اس کا خود مختار ادارہ ہوتا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, یا جو بروکرز حضرات ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کا لین دین کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ صحیح. دیکھیں اس میں جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینجز آتے ہیں بروکرز کے ذریعے. مجھے علم نہیں ہے کہ بروکر کے ذریعے ابھی آپ کر سکتے ہیں, میں نے کبھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ اس میں ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینج ہے جس میں بائننس ہے, جس میں ایتھورو ہے جو کہ مستند نام ہے, اور یہ آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کا پلیٹ فارم یوز کر کے ڈیجیٹل کرنسیز کو خرید و فروخت کر سکیں. جہاں تک اس کی آتھینٹسٹی کی بات ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جو ہے بلاک چین ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے. اچھا موید یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کرنسی کے حوالے سے کرپٹو کرنسی کو نہ صرف طویل مدتی منافع کے طور پر دیکھتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ایک منافع بخش سرمایہ کاری کے مواقع لوگوں کو فراہم کر رہا ہے بلکہ جو بین الاقوامی مالیاتی نظام میں ہم اس کا استعمال دیکھ رہے ہیں وہ بھی بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تو وہ ممالک جہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ لیگلائز ہو چکی ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی, کیا وہاں پر کوئی ایسی بڑی تبدیلی نظر آ سکی ہے؟ کوئی اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے ایسی؟ دیکھیں فی الحال تو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک مثال بن سکتی تھی جو کہ ٹیسلا نے لاسٹ ایئر کیا تھا. اگر ایلون مسک اور اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں اگر اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں اور وائڈ, تو پھر یہ اس کی اڈاپٹیبلٹی اراؤنڈ دا گلوب بڑھ جاتی. دنیا میں جیسا ایک واحد کنٹری ایل سیلوڈور ہے, بہت ہی چھوٹا ملک جس کی کوئی ورلڈ لیول پہ آئی تھنک اتنی سگنیفیکینس نہیں ہے جیسا کہ اگر کوئی US اور چائنا, انڈیا, اس طرح کا کوئی بڑا ملک جو ہے اس کو ایز اے لیگل ٹینڈر اسٹارٹ کرے یوز کرنا, تو پھر یہ یقیناً ریولوشنری ثابت ہوگا. فی الحال لوگ اور کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی میں کمپیئر ٹو بٹ کوائن اور اس طرح کی کرپٹو کرنسیز کے علاوہ. تو وہ ایک یقیناً بڑا اسٹیپ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے کمپنیز جو ہیں وہ بہت بینیفٹ لے سکتی ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ آخر کس کس مصرف میں اور کہاں کہاں اس وقت ہم ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال دیکھ رہے ہیں, کہاں پر یہ کرنسی استعمال میں ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جا رہا ہے؟ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو NFTs کی صورت میں دی تھی. تو وہ کیا ہے, وہ ڈیجیٹل آرٹ ہے جو آپ خرید سکتے ہو, بیچ سکتے ہو.
ڈیجیٹل کرنسی میں. مختلف کمپنیز نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا کہ وہ ڈیجیٹل کرنسیز کو ایکسیپٹ کریں گی، لیکن فی الحال ایسا مستقبل قریب میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اس کو بہت ہی وائڈلی ایکسیپٹ کیا جائے گا. بہت ساری کرنسی کا اس طرح کی کرپٹو کرنسی کارڈز بھی مارکیٹ میں آئے، جس میں کرپٹو کے نام سے بھی ایک کارڈ آیا. پھر بائننس نے بھی اپنا کارڈ نکالا جس کے تھرو آپ جو ہے وہ بٹ کوائنز اور ایتھیریم اور اس طرح کی کوئی بھی آلٹ کرنسی بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اس کو بہت وائڈلی یوز کیا جا سکے گا، اور اس کو ایک عام آدمی کہیں پر کسی عام شاپ پہ جا کے یوز کر سکے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ وولیٹیلیٹی کا شکار ہے، اور اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اس کا استعمال عام جگہوں پہ ہونا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا فی الحال. ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک اس طرح کا کیس اس کے سامنے آیا ہے FIA کی مدد سے، جس میں کچھ اس طرح کی کمپنیز کو یا کچھ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جس نے کروڑوں روپے کا فراڈ کیا ہے اس ڈیجیٹل کرنسی کے نام پر لوگوں کا، اور وہ پیسہ ان کا جو ہے وہ اس فراڈ کی نظر ہو چکا ہے. تو ایسے ممالک جہاں پر ابھی تک حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہے ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین کو، وہاں پر کس طرح سے اس کا استعمال یقینی بنایا جا سکتا ہے، یا اس میں انویسٹمنٹ بغیر کسی فراڈ کے نظر ہوئے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، یا کس طرح سے ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں ہم فراڈ سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس میں یہ فراڈ جو ہے وہ تو یقیناً کسی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. اب جب ہم کرپٹو کرنسی کی کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو دنیا بھر میں، جیسے اب پاکستان میں آپ نے بتایا ہے کہ وہاں پہ تو بلاک ہے، لیکن جہاں پہ جیسے ہم یورپ میں ہیں تو یورپ میں جو ہے وہ آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. لیکن ایسا کوئی میکینزم جیسا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ آپ کو ایشورنس دیتا ہے، وہ ذرا مشکل ہے کہنا کہ آپ کو کسی طرح اس بات کی گارنٹی مل جائے یا ایشورنس مل جائے کہ جو بھی آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے ہوئی ہے اور آپ کو آپ کی منی ملی ہے، یا آپ جو بھی چیز خرید رہے ہیں اس کا وہ آپ کو ڈیلیور ہوگی. لیکن بہت ساری جو ہیں ایکسچینجز ہیں، جیسے بائننس ہے، جیسے ایٹورو ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس میں ٹرانزیکشن میں ٹائم نہیں لگتا ہے. جیسے کہ آپ کی نارمل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں روپے کے تھرو، آپ ایک بینک کو پیسہ بھیجتے ہیں اور پھر وہ بینک جو آگے 2 سے 3 دن کے اندر وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے. یہاں یہ انسٹنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر جیسے پاکستان کا جو آپ نے کیس بتایا، اس میں کیا ہوا کہ بائننس کو یوز کرتے ہوئے، بائننس پر رجسٹرڈ کراتے ہوئے لوگوں نے کوائنز جو ہیں وہ ٹرانسفر کرائے. اس سے پہلے دنیا نے ایک بہت بڑا اسکیم دیکھا جہاں پہ بڑے بڑے نام یوز کر کے، بڑے بڑے ناموں کے ٹویٹر اکاؤنٹ یوز کر کے جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لیے گئے کہ آپ ہمیں 1 بٹ کوائن دیں تو ہم آپ کو ان ریٹرن 50 بٹ کوائنز دیں گے. اور وہاں پہ انہوں نے اپنے والیٹ شو کیے، والیٹ کیا نام ہے، ڈیجیٹل والیٹس جو ہے آئیڈینٹیٹی شو کی، اور لوگوں نے اس میں پیسے ٹرانسفر کیے ان دا سے کہ ان کو ریٹرن میں زیادہ بٹ کوائنز ملیں گے. لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ثابت ہوا. تو فرادس تو یقیناً ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ میک شور کریں کہ جس ادارے کے تھرو یا جس ایکسچینج کے تھرو آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو یہ ایشورنس دے، گارنٹی دے، اور اس میں ظاہر بات ہے آپ کو ان کی لیگل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھنی چاہیے. آپ کو لوکل اتھارٹیز سے پوچھنا چاہیے کہ جو کنسلٹ کرنا چاہیے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں اور آپ کو گارنٹی دیں کہ بھائی یہ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ سیکیور ہیں. وہی تھوڑا سا اسلام کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے. دین اسلام میں جہاں اور بہت سارے احکامات ہیں، وہیں یقیناً لین دین کے حوالے سے بھی اور جو ہمارے مالی جو ہمارے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی انسٹرکشنز خصوصی موجود ہیں. تو ڈیجیٹل کرنسی کو لے کر آپ مختلف علماء کرام سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں. کیا آپ کا نظریہ ہے، کیا رائے ہے آپ کی، اور کس طرح کے تاثرات سامنے آئے ہیں کہ شرعی حیثیت دراصل اس ڈیجیٹل کرنسی کی اس وقت کیا ہے اور کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ اگر آپ اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو پھر لوگ، یعنی ہمارے کچھ علماء اکرام، کچھ ہمارے ایک
کچھ کہتے ہیں کہ ایون جو آپ کی فزیکل کرنسی ہے اس میں بھی آپ لین دین نہیں کر سکتے، وہ بھی جو ہے وہ کوشچنیبل ہے. تو ڈیجیٹل کرنسی بھی ایک طرح سے اسی ایریا میں فال کرتی ہے، اور اس میں چونکہ نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے اسلام جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کی مشکل حالات کا شکار ہو. تو یہاں پہ بھی دو رائے ہیں، کچھ ہمارے علماء اکرام کہتے ہیں کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، کچھ حرام قرار دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دیتے ہیں اس میں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک طرح فزیکل کرنسی کا بھی سیم وے ہے کہ علماء دین اس کی اجازت نہیں دیتے، تو یقیناً سم تھنگ ایٹ سم پلیس یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن اور لا اپلائی ہوتا ہے. ایز فار ایز مائی واللہ عالم بالصواب. میں اس بارے میں اور مزید کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں. آخر میں موید مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل ڈیجیٹل کرنسی کا آپ کو نظر آتا ہے؟ آیا کہ کوئی واقعی بڑا روشن مستقبل ہے اس کا، اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کا استعمال جب یقینی بنانا وہ شروع کر دیں گے، یا اس کا استعمال آ جائے گا، یا اس کے فوائد معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر اس کا مستقبل ہمیں کوئی روشن یا تابناک نظر آتا ہے؟ یا پھر ڈیجیٹل کرنسی کا فی الحال ابھی کوئی مستقبل نہیں دیکھا جا سکتا اور اس بارے میں کچھ بھی انالائز نہیں کیا جا سکتا کہ دراصل ہم فیوچر میں اس کرنسی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دنیا جا تو اسی طرف رہی ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہی بنے گی. جہاں تک بات رہی اپنی اپنی کرپٹو کرنسیز کی، تو یقیناً یہ ایک وے فارورڈ ہے. فی الحال ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آ رہا ان حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن دنیا یقیناً اس طرف جائے گی جہاں پہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ آپ کی ریپلیس کرے گی نوٹ اور فزیکل کرنسی کو. یعنی ابھی فی الحال ریسنٹلی میں نے کہیں نہیں پڑھا ایسا کہ کوئی اور کنٹری یا کوئی اور مرکزی بینک یا سینٹرل بینک جو ہے وہ اس طرح کے پیٹرن پہ سوچ رہا ہو جہاں پہ وہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کریں. ایون چائنا جو ہے اس کی طرف سے بھی فی الحال کوئی ایسی پازیٹیو نیوز نظر نہیں آئی. اگر وہ نظر آتی تو یقیناً اس کا بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز پہ پڑتا. تو فیوچر تو ہے یقیناً اس سے ڈیجیٹل کرنسی کا ہی لگ رہا ہے. اب یہ کیسے آگے فلورش کرے گا، کس طرح آگے بڑھے گا، یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے، اور ابھی اس کو فی الحال آنسر کرنا ممکن نہیں ہے. جو لوگ اس کی پروموٹ کر رہے ہیں، اگر ہمیں اور مزید کوئی پرومیننٹ اس میں نظر آئیں جن میں جیسے فرض کریں ایلون مسک ہے، بل گیٹس ہیں، جو ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پیپل ہیں، اگر وہ اس میں سامنے آتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو یقیناً ڈیجیٹل کرنسی یا کنٹریز جیسے بڑے کنٹریز چائنا، یو ایس، رشیا، یہ اگر سامنے آتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو یقیناً ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ بہت جلد پیپر کرنسی کو ریپلیس کر دے گی. آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں آپ ان نوجوانوں کے لیے جو اس فیلڈ میں اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی اسکوپ ہے ان لوگوں کے لیے، یا کیا ان کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں، ڈیجیٹل کرنسی کے ایکسچینج میں آنا چاہیں، ان تمام تر چیزوں کو لے کر آگے چلنا چاہیں، ان کے لیے کس طرح کا مشورہ دیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا لوگوں سے کہ بس اپنی ساری جمع پونجی اس پہ نہ لگائیں، اور کوشش کریں کہ ایکسپیرینس کریں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ وے فارورڈ ہے. خاص طور پہ وہ نوجوان ہمارے جو اس وقت جابز وغیرہ کے لیے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کو سمجھیں اور اس پہ اپنا ایکسپیرینس حاصل کریں. اس لیے کہ وے فارورڈ جو ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہی ہوگی، اور اس کے بعد یقیناً کرپٹو کرنسی اور مزید بہت ساری جو ہے وہ پروڈکٹس یا کمپنیز جو ہیں اس کے اوپر بلاک چین ٹیکنالوجی پہ جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلاک چین ٹیکنالوجی کو سمجھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. موید علی آئرلینڈ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آئی ٹی پروفیشنل ہیں اور اس بارے میں خاصی معلومات رکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے، کس طرح سے ہم نیٹ ورکنگ کی دنیا میں رہتے ہوئے، اور کسی طرح سے ہم ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہوئے ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال یقینی بنا سکتے ہیں. اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کن چیزوں سے ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں فراڈ سے محفوظ رہ سکیں، اس کے جو لین دین ہیں اس میں ہم کسی بھی قسم کے دھوکے سے محفوظ رہ سکیں، یا کون سے وہ طریقہ کار ہیں جن
کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں، اور دیگر ممالک کے اقوام کی طرح سے پاکستان کی قوم بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کی مارکیٹ میں اپنا آپ منوا سکتی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ایک اور پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔